ایک بات۔ دوسری بات فرمایا آل بیت کے الفاظ قرآن مجید میں اور کہاں آئے ہیں؟ فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں۔ اس کا مصداق کون ہے؟ توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جب اس عمر میں بچہ دیکھا تو متعجب ہوئی کہ اس عمر میں بھی 100 سال کی عمر میں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ اب فرشتوں نے ان کو کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے اہل بیت، اے حضرت سارہ، اے حضرت ابراہیم کی بیوی، آپ اس پر تعجب، اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہیں، اللہ آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تو یہاں آل بیت کے الفاظ کس کے لیے آئے؟ حضرت سارہ کے لیے۔ حضرت سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ تو حضرت علی قاری فرماتے ہیں اس مقام پہ بھی اہل بیت کے الفاظ نبی کی بیوی کے لیے آئے۔ اب ذرا تیسری بات سنیے، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 707۔ یار یہ حدیث سن کے آپ جھوم جائیں گے۔ جس طرح حدیث قصہ میں مصطفیٰ کریم نے سیدہ زہرا پاک کے لیے، مولا علی پاک کے لیے، مولا حسن پاک کے لیے، مولا حسین پاک کے لیے اہل بیت کے الفاظ استعمال کیے، اسی طرح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 707 کھولیے۔ ام المومنین ام سلمہ سے میرے نبی کا نکاح ہوا، جب نکاح سے فراغت ہوئی فانطلق الی حجرت عائشہ، میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم اہل البیت۔ یہ بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 707 ہے۔ میرے کریم نبی ام المومنین ام سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ کے سامنے آکے کیا کہا؟ السلام علیکم اہل البیت۔ پھر اسی طرح حضرت میمونہ، حضرت جناب والا ماریہ، حضرت ام المومنین، حضرت جتنی بھی اس وقت ازواج میرے نبی کے نکاح میں تھیں، فردن ان سب کے حجرات کے سامنے جا کر میرے نبی یہی فرماتے رہے، السلام علیکم اہل البیت۔ تو گویا رب نے بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل فرمایا، مصطفیٰ نے بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل فرمایا، رب نے بھی حسنین کریمین کو مولا علی بشمول سیدہ زہرا پاک حضور کی بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل فرمایا، مصطفیٰ نے بھی ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، میرے نبی کی آل بھی اہل بیت۔ لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، ذرا ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تھوڑا سائڈ، اللہ آپ کو جزائے خیر، یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ اس بچے کو کھلی جگہ مل جائے، تھوڑا آگے آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں، توجہ کریں۔ سوال بڑا اہم ہے کہ ام المومنین ام سلمہ کا حجرہ تھا، میرے نبی نے ان کو چادر میں نہیں لیا، مولا علی کو لیا۔ یہ بڑا اہم سوال عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ یہ سوال اہل تشیع بھی اٹھاتے ہیں، اہل سنت نہیں اٹھاتے، کوئی بھی سنی نہیں اٹھائے گا، اہل تشیع سے یہ سوال اٹھتا ہے۔ کون سا؟ کہ جناب اگر ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، جبکہ میں 4 وجہ بیان کر چکا ہوں، 4 دلائل بیان کر چکا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، مگر اس سوال کا جواب کہ ام المومنین ام سلمہ موقع پہ موجود تھیں، جب میرے نبی نے اپنی چادر میں لیا کس کو؟ مولا علی کو، سیدہ زہرا پاک کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو، تو اس وقت ام المومنین ام سلمہ نے عرض کی، یا نبی اللہ میں بھی۔ اب اس پہ بہت ساری روایات ہیں، جامع الترمذی کی بھی ہیں، معجم الکبیر کی بھی ہیں، دیگر کتب حدیث کی بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو اپنی جگہ پہ ٹھہری رہ، حضور نے فرمایا تو خیر پہ ہے، حضور نے فرمایا تو برکت والی ہے، مگر معجم الکبیر، معالم التنزیل اور شرح السنہ میں یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تو بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر شامل ہے، ام المومنین ام سلمہ شامل ہیں، تو چادر میں لینے میں کیا حرج ہے؟ چادر میں لے لیتے، ان کے لیے تو آیت تطہیر پہلے نازل ہو چکی، مصطفیٰ بھی ان کو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی
دوسری جلد صفحہ 707 وہ بھی حدیث پڑھ دی کہ ام المومنین ام سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے آ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا السلام علیکم اہل البیت، اور دیگر ازواج مطہرات کے حجرات کے سامنے جا کے السلام علیکم اہل البیت میرے نبی نے خود فرمایا۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو ام المومنین ام سلمہ کو چادر میں لے لیتے، حرج کیا تھی؟ دو وجہ تھی جس وجہ سے چادر میں نہیں لیا۔ پہلی وجہ یہ تھی ام المومنین ام سلمہ کو چادر میں نہ لینے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ مولا علی اس چادر میں ہیں جو کہ ام المومنین ام سلمہ کے لیے غیر محرم ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی جو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم اکمال المعلم کا حوالہ پڑھ لو، وہ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، سید زہرا پاک مولا علی حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، مگر ام المومنین ام سلمہ جو کہ آپ اہل بیت ہیں پھر شامل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، مگر چادر والے اہل بیت اور ان اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ چادر میں وہ اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت، مولا علی بھی اہل بیت، سید زہرا پاک بھی اہل بیت، حسنین کریمین بھی اہل بیت، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ان کی طہارت کو بھی اللہ نے بیان کیا، ان کی طہارت کو بھی اللہ نے بیان کیا، اور اللہ اہل بیت کی طہارت کے حوالہ سے تو نہ اہل تشیع کو انکار ہے نہ اہل سنت کو انکار ہے، مگر صحابہ کی طہارت کے حوالہ سے اہل تشیع قسم قسم کی بولیاں بولتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے میں صحابہ کی طہارت پہ 5 آیتیں پڑھ دوں، پڑھ دوں؟ صحابہ پاک، بولیے صحابہ، اونچا بولیے صحابہ، صحابہ پاک، اللہ کا قرآن، سورہ پہلی آیت، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اللہ کا قرآن، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تم پہ حرج کو پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، اللہ تمہارے لیے طہارت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرما دے۔ دوسری آیت جناب والا سورہ توبہ آیت نمبر 13 میرا کریم رب فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرے نبی، اپنے صحابہ سے آپ صدقوں کے مال لیجئے اور ان کو طہارت کی دولت نصیب فرمائیے اور تزکیہ کی دولت نصیب فرمائیے۔ آگے بڑھیے سورہ فتح آیت نمبر 26، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اے میرے نبی، تیرا ہر صحابی پاک ہے، وہ صحابی اور متقین ہونا، میں نے ہر صحابی کے ساتھ تقوی لازم کر دیا ہے، اور یہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں اور اہل بھی ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر، بلکہ سورہ جمعہ پڑھ لیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میرا کریم رب فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی تمہیں قرآن کی آیتیں سنانے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيكُمْ،
تمہیں پاک کرنے آیا۔ اب 5ویں آیت سنو، اللہ کا قرآن میرا کریم رب فرماتا ہے، اللہ اکبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، میرا کریم رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب ولكن الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ، اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس حال پہ چھوڑ دے جس حال پہ تم ہو، بلکہ اللہ پلید کو پاک سے الگ فرما دے گا۔ اے میرے اللہ، پاک کی پلیدی کا دل سے تعلق ہے تو الگ کیسے فرمائے گا؟ فرمایا وہ کس طرح جو آیت آگے، ما یرید اللہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب ولکن اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ فرمایا اس کا تعلق دل سے ہے، مگر اس غیب پہ مطلع میں نے اپنے مصطفیٰ کو فرما دیا کہ کون خبیث بیٹھا ہے، کون طیب بیٹھا ہے۔ اب غفران سیالوی کا چیلنج ہے کہ جن کے اندر پلیدی تھی ایک ایک کو میرے نبی نے اٹھایا، فرمایا اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج۔ مگر صدیق اکبر کو تو نہیں کہا، فاروق اعظم کو تو نہیں کہا، عثمان غنی کو تو نہیں کہا۔ اور بھائی یہ بھی آیت ساتھ ملا لیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ جو بعد میں آنے والے ان میں میرے نبی نے کتنے اپنے سے جدا کیے نانا، جن کے دل میں کھوٹ تھا ان کو جناب والا الگ کر دیا، مگر جن کے دل میں کھوٹ نہیں تھا ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ آئیے ایک اور آیت بھی سن لیجئے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کو نفرت ہے کفر سے۔ آج وہ لوگ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب والا یہ عقیدہ ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ صرف 3 صحابہ مسلمان تھے، باقی اسلام سے پھر گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کدھر پھر گئے تھے؟ اللہ تو فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ان کو تو کفر سے نفرت ہے تو پھر کدھر گئے تھے؟ ان کو تو فسق سے بھی نفرت ہے، ان کو تو عصیان سے بھی نفرت ہے، بلکہ ایسے سچے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، کتنے پاک ہیں صحابہ، کتنے پاک ہیں، کفر سے بھی نفرت، فسق سے بھی نفرت، عصیان سے بھی نفرت، اور صرف یہ نہیں، فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سچے راستے والے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا، لکھا گیا خلفائے راشدین، اعتراض آل تشیع نے اٹھایا باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہ ہم ان کو خلیفۃ المسلمین تو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، حضرت عمر کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، حضرت عثمان کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، پر خلیفہ راشد نہیں مانتے، خلیفۃ الراشدین نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہارے ماننے نہ ماننے سے وہ راشد نہیں ہیں، یہ وہ راشد ہیں جن کو مرشد اعظم ذات مصطفیٰ نے راشد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور صرف راشدین نہیں، مہدیین، فرمایا میرا ابوبکر مہدی بھی ہے، عمر مہدی بھی ہے، عثمان مہدی بھی ہے، علی مہدی بھی ہے، حسن مہدی بھی ہے۔
ان کو تو راشد مصطفیٰ نے فرمایا، اور ان کو راشد تو، اور صرف خلفائے راشدین کو راشد مصطفیٰ نے فرمایا، مگر قرآن نے حضور کے ہر صحابہ کو راشد فرمایا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سچے راستے والے ہیں یہی۔ میں ایک بات کیا جی پھر گئے تھے، میں ایک بات کہتا ہوں یار توجہ کرنا، شیعہ بندہ، شیعہ عالم اپنے بچے کو ماتم سکھائے، ان کا مسلک ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب غفران سیالوی 3 گھنٹے تقریر کرے، شیعہ کا وہ نوجوان ماتم نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا یہ تمہاری ٹریننگ ہے، میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ ایک ذاکر ان کا عالم اپنے بیٹے کو ماتم کی تربیت دے، غفران سیالوی تقریر کرے کہ ہمارے اہل سنت میں تو یہ جائز نہیں ہے، اس پہ دلائل دے، مگر وہ ماتم کرے گا، کیوں؟ اس کے گھر کی تربیت ہے۔ میں نے کہا تو اپنے بچے کی تربیت کرے ماتم کے حوالہ سے، غفران سیالوی کی تقریر بھی سنے، قرآن و سنت کے میں دلائل بھی دوں، وہ ماتم نہیں چھوڑے گا، اور جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، جن کو نگاہوں سے مصطفیٰ نے پاک کیا وہ پھر جائیں گے، اور تیرا بیٹا تیرے عقیدے سے نہ پھرے۔ تو جن کو مصطفیٰ نے پڑھایا، جن کو مصطفیٰ نے پاک کیا، وہ صحابہ کیسے اسلام سے پھر جائیں گے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ۔ اور ایک بات آج کے بعد میں بلکہ اکثر آج کل تقریروں میں کہتا ہوں، حضرت ابو بکر ہم کہتے رہے ہیں، حضرت عمر بھی ہم کہتے رہے ہیں، حضرت عثمان بھی کہتے رہے ہیں، لیکن آج جس کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر وہ بھی کہتا ہے جو باغ فدق چھیننے کا الزام لگاتا ہے، حضرت عمر وہ بھی کہتا ہے جو خلافت چھیننے کا الزام لگاتا ہے، حضرت ابو بکر وہ بھی کہتا ہے جو آل بیت کا ان کو غاصب قرار دیتا ہے، مگر سنی توجہ کرنا، وہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق کبھی نہیں کہتے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سنی آج کے بعد حضرت ابو بکر نہ کہے، حضرت عمر نہ کہے، بلکہ کہے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ کیوں؟ اس لیے وہ صدیق اس لیے نہیں کہتا، راشد اس لیے نہیں کہتا کہ باغ فدق چھیننے کا الزام لگاتا ہے، خلافت چھیننے کا الزام لگاتا ہے۔ اگر صدیق مان لے تو ہو صدیق، پھر غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہو راشد پھر غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ اور پھر توجہ کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے کہا خلیفہ راشد سنی مانتے ہیں کہ نہیں مانتا؟ تو خلیفہ راشد کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ بھی تم پر لازم، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تم پر۔ بھائی سنیو، توجہ کر رہے ہیں، میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، بعد میں تصدیق کر لینا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا میرا طریقہ بھی تم پر لازم، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تم پر لازم۔ اب میں سنیو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق کے حوالہ سے میرے صدیق اکبر کا کیا طریقہ ہے، میرے فاروق اعظم کا کیا طریق ہے، میرے مولا عثمان کا کیا طریق ہے، میرے مولا علی کا کیا طریق ہے، میرے مولا حسن کا کیا طریق ہے، خلافت کے حوالہ سے ان کا کیا طرز اور طریق ہے؟ ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ بولیے، ان کے فیصلے کو ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ کہ صدیق اکبر کے کیے ہوئے فیصلے مولا علی نے اس کو برقرار رکھا کہ نہیں؟ میرے مولا حسن نے برقرار رکھا کہ نہیں؟ اچھا، خلفائے راشدین کا طریق، طرز اور طریق تم پر لازم، تو خلیفہ راشد چھٹا کون ہے؟ مولا حسن ہے نا، 6.5 مہینے ان کی بھی خلافت ہے نا، تبھی تو 30 سالہ دور پورا ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف صلح نہیں کی، بیعت اطاعت کی۔ 29ویں جلد فتاوی رضویہ التحبیر بباب التدبیر، اس کا آخری سوال اور جواب پڑھ لیجیے،
اور اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب 29ویں جلد، اس کا جناب عقیدہ خامسہ، اس کا آخری سوال پڑھ لیجئے۔ صرف صلح نہیں کی، بیعت اطاعت کی، بیعت تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مولا حسن بیعت کرے، مولا حسین بیعت کرے حضرت امیر معاویہ کی، تو وہ خلیفہ راشد ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو انہوں؟ پھر عجیب بات ہے کہ مولا حسین یزید کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں خود مولا حسین رہے۔ مجھے مولا حسین کا ایک لفظ حضرت امیر معاویہ کے خلاف دکھا دیں تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ایک لفظ میرے مولا حسین کا، میرے امیر معاویہ کے لیے ایک لفظ دکھا دیں ان کی مذمت میں۔ وہ تو 20 سال ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے، تو آج تقریریں لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی اونچا بولیے، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے وہ ایسے پاک ہیں، میں نے کہا راشد و مرشد، کیا کہا؟ ہر صحابی میرے نبی کا راشد و مرشد ہے اس امت کے لیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر صحابی راشد و مرشد۔ بلکہ میں توجہ کرنا، آپ بھی اس وقت رشد و ہدایت کے حامل بنیں گے جب حضور کے صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائیں گے۔ نہیں یقین آتا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 پڑھ لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو ہدایت کو اللہ نے صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے وہ صرف ہدایت ہی نہیں پاتا بلکہ اللہ کی رضا بھی پا لیتا ہے، جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ نہ یقین آئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ لو۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا جو انصار و مہاجر صحابہ میں سے پہل ایمان لائے ان کے قرآن مجید نے ٹائٹل بیان کیا سابقون الاولون۔ ان میں میرا صدیق اکبر بھی ہے، میرا فاروق اعظم بھی ہے، میرا عثمان غنی ذو النورین بھی ہے، میرا مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، سیدتنا عائشہ صدیقہ بھی ہیں، سیدتنا فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لانے والے، فرمایا جو پہلے ایمان لائے وہ بھی، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لائے، اتباع میں۔ بھائی سابقون الاولون کی اتباع کا حکم قرآن دے رہا ہے، صدیق اکبر کی اتباع کو لازم امت پر اللہ فرما رہا ہے، فاروق اعظم کی اتباع کو امت پر لازم اللہ فرما رہا ہے، عثمان غنی کی اتباع کو لازم اللہ فرما رہا ہے، مولا علی کی اتباع کو لازم اللہ فرما رہا ہے۔ سابقون الاولون میں جتنے بھی ہیں ان کی اتباع میں ایمان لائے، ایک بات۔ اور دوسری بات فرمایا سابقون الاولون بھی، اور جو ان کی اتباع میں قیامت تک ایمان لانے والا ہے ان پہلوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جو ان کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والا ہے وہ بھی، دونوں کے لیے ٹائٹل ایک ہی بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اس لیے علماء نے یہاں مسئلہ بیان کیا کہ کیا اولیاء کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء نے یہاں مسئلہ بیان کیا، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے ثابت؟ فرمایا قرآن سے ثابت۔ اللہ فرماتا ہے جو صحابہ کی اتباع میں ایمان لائے وہ بھی رضی اللہ۔ اس لیے کوئی غوث پاک رضی اللہ عنہ کہے تو کسی کو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ کہہ دے تو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی پیر میر علی شاہ رضی اللہ عنہ کہہ دو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جو ان کی اتباع میں ایمان لانے والے ہیں وہ بھی رضی اللہ کی رضا بھی پا لیں گے جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائیں گے۔ اور وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایک جنت نہیں جنات، کئی جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ صحابہ کو جنتی مانو گے تبھی جنتی بنو گے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے بھائی؟ ہے یاد رکھو، بس کر دوں؟ تقریر کتنے بجے شروع کی تھی؟ 10:30۔ تو کیا ہو گیا اب؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ تقریر لمبی ہو رہی ہے۔ شان فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سیدنا مولا علی، سارے اہل بیت، سارے صحابہ، ہم پورا کیتا کرو۔ توجہ کرنا بھائی۔ اللہ، ہاں ساڑھی بیماری پتہ نہیں سنیاں پہ آ گئی ہے۔ کسی جگہ تے جا سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق گیا۔ کسی جگہ تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری گیا۔ اس واسطے سنی بنو۔ کہ بنو؟ سنی۔ اور سنی وہ ہے جو نعرے لگائے تو پورے لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پورے نعرے لگایا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ہاں ساڑھے پیراں چ بھی ڈنڈی ڈار اس طرح دے آ گئے نہ تو مولیاں خطیباں چ بھی آ گئے۔ اس واسطے ڈنڈی نہیں سنیاں نہ چلن لگی، ڈنڈی نہیں چلن لگی انشاءاللہ۔ اور پنڈی تو میں انشاءاللہ بالکل اللہ دا کرم ہے، ہاں بالکل تن کے رکھ سائنہ نو، بالکل ہاں، کیونکہ میری روٹی نہ کسی پیر خانے تو آندھی ہے تو نہ کسی مدرسے چو آندھی ہے۔ گل تو سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں میں بڑا ٹن سنی ہاں، کوئی لحاظ نہیں کسے دا بھی، باہمیں پیر ہے باہمیں پیر دا پتر ہے۔